بنے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہے ایڈیوسٹک میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر عفان کیسر کوئی لانچ ہے. بھائی یہ لانچ پاک بھارت جنگ کے وقت جب وہ میزائل چھوٹ رہا ہے اسی ٹائم لانچ ہوگی, ٹھیک ہے, تو یہ پہلے کیوں نہیں لانچ ہو رہی؟ نہ میں ایم این اے کا کوئی الیکشن لڑنا, نہ ایم پی اے کا کوئی الیکشن لڑنا, نہ میری سیاست سے کوئی تعلق, میں ایک اسٹیبل سا بندہ ہوں ہو ہیز اے ویری گڈ پریکٹس, نہ میری کوئی سرکاری نوکری, نہ میں نے کرنی جو تھی, میں نے اس کو ریزائن کر دیا ہوا تھا. مجھے بعد میں ایک لیٹر آیا کہ جناب آپ نے تو چھٹی پھینکی تھی, آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے ریزائن کر دیا ہوا ہے. تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 18 مئی سے بھارت کے خلاف آپریشن سندور کے دوسرے فیز کا اعلان. نئی دہلی میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. اینڈ اٹس ویری کلیئر کریڈیبل ترین سورس. بات یہ پوچھتے ہیں مجھے لانچ کس نے کیا؟ مجھے لانچ میں خود ہی ہو گیا ہوں بیٹھے بیٹھے لانچ. وہ نہیں ہوتا بیٹھے لانچ, ہاں ایک بیٹھے بیٹھے جیسے پٹاخہ خود نہیں چل جاتا. آپ شبرات پہ جو ہے نا وہ ایک انار ہوتا ہے, اب 4-5 اناروں کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ لگتا ہے یہ والا انار اسے تو آگ بھی نہیں دی اور یہ شڑ پڑ. تو میں وہ والا انار ہوں جو شب برات پہ خود ہی شڑ ہو جاتا ہے. اچھا ویسے کوئی آج کل ویسے شوہر زیادہ مظلوم ہے, میں نے جو دیکھا ہے نا, عورتیں تو ہیں لیکن پہلے زمانے میں نا عورت سن لیتی تھی, آج کل کی خواتین چڑھی ہوئی ہیں. آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ 200%. لیکن وہ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ عورت اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ عورت اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, اور لیکن محبوبہ نہیں ہو سکتی. محبوبہ بھی ہو سکتی ہے, محبوبہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں ملنگ ہے وہ عورت, اور عورت مرد سے گہرا عشق کرتی ہے لیکن چپ کر جاتی ہے. ملنگ ہے وہ عورت, اللہ کی ولی ہے وہ عورت جس نے کسی سے عشق کیا اور اس من پسند شخص کو زندگی میں کھو دیا, پھر تہجد کے سجدوں میں رو رو کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کے ایپیسوڈ میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. تھم نیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی. ڈاکٹر عفان کیسر ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں اور میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ اس چیئر پہ یہ کب آئیں گے. سر السلام علیکم. السلام علیکم یاسر بھائی. اچھا اتنے مصروف وقت میں سے آپ آ گئے, آپ کا بہت شکریہ. اسلام میرا سسرال ہے. اچھا مجھے آنا پڑتا ہے. اچھا سسرالیات کہتے ہیں سسرال. پھر تو آپ باوضو آتے ہوں گے یہاں پہ. مقدس شہر, باوضو جوتیاں کندھے پہ رکھ کے آنا پڑتا ہے. مقدس شہر ہے آپ. لوگ ملتان شریف میں سندھ سے آتے ہیں جوتیاں ہاتھ میں پکڑ کے, میں ملتان سے اسلام آباد آتا ہوں جوتیاں ہاتھ میں پکڑ. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ڈاکٹر ہیں آپ, لکھاری ہیں, سماجی کارکن ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اور آج کل تو پچھلے جنگ کے سیزن سے نیشنلزم کی ایک ایسی جھلک آپ میں نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے بہت کم لوگوں نے وہ کردار ادا کیا سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ کرنا چاہیے تھا. اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ آپ ٹاپ آف دا لسٹ رہے ہیں. نہیں, انڈیا کے معاملے پہ میں بڑا کلیئر ہوں, اور 18 مئی کے بعد ان کی نیوزز ہیں کہ کوئی سندور 2 لانچ کریں گے. تو اگر مجھے دیکھا جا رہا ہے اور انڈیا میں کہیں بھی دیکھا جا رہا ہے, یہ کریں میڈیا, کیونکہ میڈیا ایک وار چل رہی ہے نا. یہ سندور 2 لانچ کریں گے, ہم تندور 2 لانچ کریں گے. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور اسپیشلی فار یوٹیوبرز لائک دھرو راٹھی اور ارناب گوبر, اور یہ جتنے ان کی جو بھی یہ سارے ایڈیٹس لگے ہوئے ہیں, ایکچولی دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے نریٹو. یہ نریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ خود امریکہ ہیں اور ہم افغانستان ہیں, یا یہ خود جو ہے اسرائیل ہیں اور ہم فلسطین ہیں. ان کا جو نریٹو ہے نا انڈیا کا, وہ بلشٹ ہے. اور اس بلشٹ کو یہ میجر گوبر آریہ اور ارناب گوسوامی جیسے لوگ جو کہ بالکل, اور ان کے انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ جو تھے, جن کو میں سمجھتا تھا جرنلسٹ ہیں, دے آر ناؤ ڈاؤن ٹو ایشز. مطلب وہ اپنے پیروں سے بھی نیچے آ چکے ہیں. تو اگر اس نریٹو میں ہماری انفلوئنسر انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ہمارے جرنلسٹ سامنے نہیں آئیں گے یا اپنے میڈیمز کی پرواہ کریں گے. اب میری 31% آڈینس ہے. میں اس ٹائم اگر آپ کو دکھاؤں, میری 28 دن کی ریچ صرف ایک پیج کی, باقی ظاہر اتنے میڈیمز ہیں, اٹ از اراؤنڈ 300 ملین. اب 300 ملین کا مطلب ہے اٹس میسو, اٹس جائجنٹ, کیا کہیں گے اسے, جو بھی آپ کہیں گے, تو اٹس ہیوج. یہ دیکھیں 293 ملین ابھی لکھا آ رہا ہے آپ کے کیمرے پہ.
تو ان کو خوف ہوتا ہے کہ ان کے پیجز اڑ جائیں گے, ان کی چیزیں اڑ جائیں گی. پاکستان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. میں نے کسی کو میسج بھی کیا, میری ٹیم نے میسج کیا, سر وہاں سے اسٹرائکیں آئیں گی, سائبر اٹیک ہوگا. میں نے کہا ہوگا تو ہوگا بھائی, ہوں پاکستان ہی نے رہا تو میں پیج رکھ کے کی کرنا ہے. ونڈرفل. اچھا آپ کا سورس کیا ہے؟ یہ بڑا پرسنل کوشچن ہے, اگر آپ بتانا چاہیں تو. جب یہ نیوز چل رہی تھی اس وقت اتنا تیزی سے اور اتنی ویلڈ انفارمیشن جو آپ دے رہے تھے, مجھے تو آپ کے بارے میں شک ہونے لگا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کہاں ڈائریکٹ کہیں کنیکشن, ایجنٹ ونے کمار ہیں. تو میں نے کہا یہ اتنی اچھا, ایک ہوتا ہے انفارمیشن دینا, مطلب بندہ انفارمیشن پھینک رہا ہے, ایک ہوتا ہے ایکوریسی, اس ایکوریسی کے ساتھ انفارمیشن دینا, اور اس ٹائم پہ جہاں پہ آپ جیسا ذمہ دار آدمی کو کچھ تو بول تو نہیں سکتا. تو کیسے آپ تک یہ چیزیں آتی نہیں, کہاں سے مل رہی ہیں؟ ایکچولی دیکھیں میں نے نا صرف میڈیکل, اب پہلا ٹرانسپلانٹ ہم کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ میں, میں نے صرف یہاں کام نہیں کیا ہوا. ایکچولی آئی ایم انٹو میڈیا سنس لانگ. 2003 میں نے نوائے وقت میں کالم لکھے, پھر ایکسپریس پہ آ گیا, پھر میری فیس بک کی فیڈز میں یا واٹس ایپ میں یا ان گروپس میں آئی ہیو ویری ڈیپ کنیکشنز. یہ میں بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں, اور وہ کنیکشنز بنے ہیں لوگوں کے کام کر کے, ٹھیک ہے. تو جب وہ کنیکشنز ہیں تو ان کنیکشنز میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی گہری ریسرچر ٹیم ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے ود آل دیٹ ڈیپ روٹس ٹو, انکلوڈنگ پیپل فرام اینی ڈسپلن آف لائف جو آپ سوچ سکتے ہیں. جی وہ وہاں تک رسائی ہے جہاں تک کوئی اور جرنلسٹ بھی شاید نہ سوچ سکے. تو جب آپ کے اتنے, اور یہ تعلقات بیسڈ بنے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہے ایڈیوسٹک میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر عفان کیسر کوئی لانچ ہے. بھائی یہ لانچ پاک بھارت جنگ کے وقت جب وہ میزائل چھوٹ رہا ہے اسی ٹائم لانچ ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے کیوں نہیں لانچ ہو رہی؟ نہ میں ایم این اے دا کوئی الیکشن لڑنا, نہ ایم پی اے دا کوئی الیکشن لڑنا, نہ میری سیاست سے کوئی تعلق. میں ایک اسٹیبل سا بندہ ہوں ہو ہیز اے ویری گڈ پریکٹس. نہ میری کوئی سرکاری نوکری, نہ میں نے کرنی جو تھی, میں نے اس کو ریزائن کر دیا ہوا تھا. مجھے بعد میں ایک لیٹر آیا کہ جناب آپ نے تو چھٹی پھینکی تھی, آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے ریزائن کر دیا ہوا ہے. تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور میرا لینا دینا ہے صرف پاکستان اور پاکستانیت سے. تو ہوسو ایور ول پروٹیکٹ پاکستان, جو کہ کرنٹلی پاکستانی نیشن اور پاکستان فورسز ہیں, تو وہ میرا نریٹو ہے. میرا نریٹو جو ہے بڑا کلیئر پاکستانیت ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور کہیں کہ پیٹریوٹ کیوں, میرے اس فلسطین کی جنگ میں 2 بڑے قریبی ڈاکٹر دوست مارے گئے. اچھا. ان کے گھروں میں میزائل آئے, ان کے بچے جس حالت میں برآمد ہوئے وہ مجھے بتاتے تھے. مطلب ایک ایسا شخص بھی تھا, ایک فلسطینی ڈاکٹر میرا دوست, جس کے بچے کا صرف سر ملا اور وہ بھی مطلب بالکل ہی کیما ہوا. تو میں جب یہ میزائل آنا شروع ہوئے رات, اور میں نے کہا یار یہ ہمارے پہ بھی وہی کام شروع ہو گیا. آئی واز دی پرسن جو پھر کنٹینیوسلی میں لائیو لے کر بیٹھ گیا. میں نے کہا مجھے نہ یہ انفلوئنس چاہیے, نہ مجھے کوئی اور چیز چاہیے, مجھے صرف پاکستان اور پاکستانیت چاہیے. دیٹ از دی تھنگ جو ہماری گلوری ہے. دیٹس ویری کلیئر. ابھی آپ نے 18 مئی کی بات کی ہے, اور آپ کے اس جملے سے بہت سارے لوگ اس کے بہت سارے مطلب اخذ کر لیں گے. تو یہ 18 مئی کی کوئی پریڈکشن ہے, کیا ہے؟ پریڈکشن نہیں ہے, بالکل میرے پاس بڑی کلیئر نیوز ہے. بڑی 18 مئی سے بھارت کے خلاف آپریشن سندور کے دوسرے فیز کا اعلان. نئی دہلی میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. اینڈ اٹس ویری کلیئر, کریڈیبل ترین سورس جہاں سے مجھے میرے پاس انفارمیشن. تو اس کا مطلب ہے ابھی تک جو ہے وہ انڈیا کو یہ سمجھ نہیں آئی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جب انڈیا نے یہ اٹیک کیا تو وہ کیا نکالنا کیا چاہ رہا تھا اس کے پس منظر میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز؟ اچھا, ہماری عوام کو نا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے. دیکھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہماری طرف دوسرا دشمن ہے نا, اس کی سوچ میں اور یہود کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. یہ ہنود ہیں, وہ یہود ہیں, اور ہم ان کے لیے وہی ہماری حیثیت ہے جو فلسطین کے لیے یہود کی تھی. تو اس نریٹو کو کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے. یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پہاڑ کے اس طرف جتنا مکار دشمن بیٹھا ہے وہ بزدل ہے. بس ہمیں فائدہ یہ ہے بزدل بہت ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ فورسز اس کو جواب نہ دیتی تو نیکسٹ ٹائم یہ اس سے بڑا اٹیک پلان کرتا. وہ دنیا میں 2 چیزیں چاہتے ہیں. ایک تو بڑا کلیئر, وہ جو کشمیر کاز ہے نا, یہ اس کاز کو کلیئرلی مکس اپ کرنا چاہتے ہیں ٹیررزم کی کاز کے ساتھ. جو ان کی فریڈم فائٹ ہے, دنیا کو بھی پتہ ہے وہ فریڈم فائٹ ہے جو جموں کشمیر ہے, جو ان کے پاس ہے. یہ پٹھے آ گئے ہیں بالی ووڈ دیکھ دیکھ کے,
یہ POK کہتے ہیں, جبکہ وہ تو تھا ہی پاکستان کا حصہ. ڈویژن کس بات پہ ہوئی تھی؟ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ ہوں گے, تو کشمیر کوئی ہندو اکثریتی علاقہ ہے, وہ پاکستانی اکثریتی علاقہ ہے. اس ٹائم انہوں نے زیادتی کی 47-48 میں اپنی فوجیں گھسا کے, جب وہاں قبضے ہو گئے. اب اس ایریے میں جب فریڈم فائٹ ہوتی ہے, اس فریڈم فائٹ کو یہ ٹیررزم سے لنک کرتے ہیں. جب یہ ٹیررزم سے لنک کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جتنی مساجد ہیں, جتنے مدرسے ہیں, اس میں بچے بیٹھے قرآن نہیں پڑھ رہے, اس میں عورتیں نہیں رہتی, اس میں مولوی نہیں رہتے, اس میں دہشت گرد رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس دفعہ انڈیا کی ضلالت بھری اس لیے ہوئی ہے کہ جو پریزیڈنٹ بیٹھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ, پہلی بات اس کی یہ تعریف کرنی چاہیے کہ وہ امن کو پسند کرتا ہے. چاہے یوکرائن ہو, اس نے جنگ رکوانے کی کوشش کی, چاہے اسرائیل والا معاملہ ہو, اس نے بڑی کوشش کی, لیکن مجبور کرتی ہے اس کی اوور آل لابی ویسٹ. اور اب ظاہر ہے اگر وہ بیک کرتا ہے, چیزیں کرتا ہے تو غلط, لیکن ادھر اس کا نریٹو جو انڈیا نے کک کیا نا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, تو پاکستانی قوم کو پاکستانی فوج اور اپنی قومی طاقت کی وجہ سے اور نیوکلیئر پاور کی وجہ سے یہ غرور ہونا چاہیے کہ وہ نریٹو بکا نہیں. اگر وہ نریٹو بک جاتا, میں یہ بات بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں, اس میں میڈیا کا مرکزی کردار ہے, اور مجھ جیسے انفلوئنسرز کا تو بہت ہی مرکزی کردار ہونا چاہیے. اگر وہ نریٹو انڈیا کا, میں نے پھر تعلیم حاصل کیوں کی ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے, تو بھائی ڈاکٹر تو میں سے پہلے تو میں کالم لکھ رہا تھا. میں پیدا پاکستانی ہوا تھا یا میں پیدا ڈاکٹر ہوا تھا؟ میں پاکستانی ہوا تھا نا, تو پاکستانی ہوا تھا, مسلمان ہوا تھا, وہ فرض میرے پہ پہلے ہے, ڈاکٹری بعد میں ہے. تو میں نے تو اس جنگ میں اپنا وہ فرض نبھائے, اور میں ساری زندگی نبھاتا رہوں گا. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے, چاہے آپ انجینئر ہیں, اس نے میزائل جو آئے گا نا, اگر وہ میزائل یہ دیکھ لے کہ آپ سندھی ہیں, بلوچی ہیں, یا آپ PMLN کے ہیں, یا آپ PTI کے ہیں, یا آپ پیپلز پارٹی کے ہیں, یا آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں, یا آپ کا اس فرقے سے تعلق ہے, اگر ان کے ڈرونوں نے, ان کی ایئر بیس اٹیکس نے, ان کے میزائلوں نے یہ فرق کیا ہے, انہوں نے جو فرانس سے, اسرائیل سے جو ٹیکنالوجی لی ہے, اگر وہ ٹیکنالوجی یہ فرق کرتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ لڑیں. لیکن اگر ان کی ٹیکنالوجی یہ فرق نہیں کرتی, تو پہلے گھر میں ابے سے جداد پہ لڑنا ضروری ہے, یا جو ڈاکو کودے میں پہلے ان کو نبڑ لیں. یہ جنگ کا سینیریو ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, ابھی آپ نے کہا کہ ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ بڑا زبردست تھا. یہ وقت کیوں لگا ٹرمپ صاحب کو جب یہ آغاز ہوا اس سارے آپریشن کا؟ اس وقت تو ان کی اسٹیٹمنٹ واضح طور پہ تھی کہ ٹھیک ہے, صدیوں سے لڑ رہے ہیں, دہائیوں سے بلکہ لڑ رہے ہیں, لڑتے رہے ہیں, ان کا کام ہے, اور پھر 4 دن کے بعد انہیں لگا نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے. اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن. اب ایشو میں نے 2 پیرائے میں بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ٹیررزم کا نریٹو نہیں بکا. یہ ٹرمپ کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ اس نے اس کو بائی نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ یہ تو صدیوں سے لڑ رہے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیررزم پہ لڑ رہے ہیں یا پاکستان ٹیررسٹ کیمپس کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس نے انڈیا کے نریٹو کو بائی نہیں کیا. جو انہوں نے ممبئی اٹیکس کو 9/11 سے لنک کرنے کی کوشش کی, اس کو بھی پینٹاگون نے بائی نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیں جو دوسرا سوال جو بہت اچھا آپ نے کیا ہے کہ ٹرمپ بعد میں کیوں کودا, پہلے کیوں نہیں کودا. ہوا یہ کہ ڈیفینیٹلی ڈرون آئے اسرائیل سے. انڈیا جو کچھ کرتا ہے وہ ویسٹ بیک اس کو ہے, اس کو اسرائیلی بیک ہے. انیشلی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس کتے کو پٹا ڈال کے آگے کیا جا رہا ہے اس میں طاقت ہے کوئی نہیں, کٹ پڑ جانی ہے, اس کو کٹ پڑ جانی ہے. جب ان کے 6 طیارے گرے, 3 رافیل ہیں, دیٹس کنفرم, پکی ڈھکی نیوز بائی انٹرنیشنل میڈیا. جب ہمارے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چائنا, بیسیکلی یہ پاکستانی فورس کی ٹریننگ تھی اور چائنا وارفیئر تھا, تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ چائنا تو کھلی جنگ لڑے گا انڈیا سے پاکستان کے کور میں. PL-15 میزائل نے, جو بیسیکلی ہمارا جہاز جو JC-10 تھا یا جو بھی اس کا نام ہے, وہ اتنا طاقتور نہیں تھا لیکن رافیل جتنا نہیں تھا. رافیل میں, ہاں جی بالکل, یہ تو بڑی واضح چیز ہے. تو رافیل میں لگا ہوا تھا میٹیور جو میزائل ہے, دیٹ میزائل واز لیس پاورفل دین PL-15. تو یہ اصل میں جو میزائل ٹیکنالوجی تھی, اگر یہ جہاز ڈاگ فائٹ ہوئی ہے نا, اگر یہ جہاز واقع ہی آمنے سامنے آتے اور کہیں کلوز فائٹ ہوتی, تو پاکستان میں جہازوں کا ڈاؤن ریشو شاید زیادہ ہوتا ہے انڈیا سے, کیونکہ بارڈر کراس نہیں ہوئے, دور سے لڑے اور میزائلوں کی جنگ ہوئی. وہاں جو PL-15 تھا,
चाइना का वो डोमिनेट कर गया, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को वो साइबर और सैटेलाइट एक्सेस चाइना ने दे दी, जिसकी वजह से जो राफेल थे उनको ये पता ही नहीं लगता था कि वो इंडिया में उड़ रहे हैं। ये मैं आपको बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से बता रहा हूँ, मैं ये शोर नहीं कर रहा। जी। ये इंटरनेशनल मीडिया की क्लेम न्यूज़ है कि उन्हें ये लगता था दे आर फ्लाइंग ऑन ए मिरर, बिल्कुल ऐसे जैसे आप शीशे पे चल रहे हो। ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं उन इंडियन पायलट्स की जिन्होंने राफेल उतारे हैं कि हमें ऐसे लगता था जैसे हम लोग जो है वी आर फ्लाइंग ऑन ए मिरर। उनको यही नहीं पता लगता था कि वो इंडिया में है, कि वो उनको लॉक कर देते थे। हाँ, उनको साइबर अटैक्स होते थे उनकी सीज, और इसमें चाइना की मिलिट्री डायरेक्ट लड़ रही थी साथ। अच्छा, यही मैं पूछने जा रहा था कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, सोशल मीडिया पे मीम्स की भरमार है कि ये चाइना ने बुनियादी तौर पे कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाई है। इस जंग को आप एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का नाम दे सकते हैं, जहाँ पे चाइना का जो इक्विपमेंट है या जहाज़ हैं उसको फ्रांस के जहाज़ों और इक्विपमेंट के ऊपर तरजीह मिली है बड़ी वाज़ेह तौर पे, और उनके शेयर्स मार्केट के, और चाइना ने ये सारा प्लान किया था। इस तरह की खबरें, आपका क्या स्टांस है इसके? सर, वड्डा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। अगर एक पिंड में कोई वड्डा चौधरी हो ना और बशीर मज़ारा, वो जाके उसको चंडे कराए तो फिर अगला चौधरी बशीर होता है। हाँ। फिर जो पिंड का असल चौधरी होता है, चौधरी रहता नहीं है। सही। चाइना कभी भी ये नहीं चाहता कि इस खित्ते में इंडिया की डोमिनेंसी हो। इंडिया का चाइना का दुश्मन होना इज़ आवर ब्लेसिंग। चाहे लद्दाख हो, कोई भी मामला हो, देयर आपस में जो फसाद है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हम वेस्ट से रिलायंस दूर कर चुके हैं। हमारी जितनी काफ़ी हद तक जो मिलिट्री रिलायंस है वो चाइना पे है। चाइना की टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल भी है, सस्ती भी है और मोर ट्रस्टेड भी है। तो नो डाउट आफ्टर सेल सर्विस भी है। हाँ। तो जो वेस्टर्न वॉरफेयर है ना, वो बेसिकली चाइनीज़ वॉरफेयर के सामने हारा है। अच्छा, अब एक तनकीद आप पे जो है वो माजी में भी आपने बड़ी दफ़ा फेस की है, और मैं उस दिन मेरे से कोई बात कर रहा था, मैंने कहा वो बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। आप क्या देखेंगे कि आपको कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से मंसूब किया जा रहा है, यहाँ तक भी कि मैं क्योंकि फॉलो कर रहा होता हूँ आपके मीडिया के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट भी थे कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो क्या आप कहेंगे, प्लान कर लिया वाकई या तैयारी श्यारी कर रहे हैं आप? या यासिर भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये सारी तैयारी मुझे जंग में याद आनी थी, या ये सारी तैयारी एक तासुर है ना कि माहौल बनता है किसी चीज़ को। नहीं, ये तैयारी मुझे ये अगर आप मतलब मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ, आपको लॉन्च का नाम भी दिया गया है। हाँ, मेरा ना, अच्छा ये लॉन्च भी जो है मुझे ड्यूरिंग जंग ही करना था। एक बात बड़ी क्लियर है कि मेरा टोटल नरेटिव है पाकिस्तान और पाकिस्तानियत। अगर मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना, मैं हूँ एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, और एक ऐसा बंदा जो सारा दिन आपने किताबें रखी हुई हैं, जो बुक्स पढ़े, रिसर्चर टीम से फीडबैक ले, नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाए, इंटेलेक्ट पे बिलीव करे। दोस्त यार भी वैसे हैं। जी बिल्कुल। मुझे ये सियासत, पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये चीज़ें, इनसे मैं बहुत दूर अच्छा। और पाकिस्तान में अब सियासत रही नहीं, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं होती, पोलराइजेशन होती है। ये बात मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ। और ये इतनी कल्ट पोलराइजेशन है कि ये शायद हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को भी डोमिनेट करती है। जो लोग अभी भी हनूद के इतने बड़े अटैक पर भी जो सिंदूर 2 प्लान कर रहा है, वो अभी भी अगर पॉलिटिक्स को बीच में ले आते हैं ना, तो मैं उनकी अकल पर, मतलब मैं दिल कर टक्कर मार दूँ कहीं। ठीक है, तो मेरा कोई ना इलेक्शन का इरादा है, मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल ताल्लुक है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वंडरफुल। और जिस उसका इंतखाबी निशान है सब्ज हलाली परचम, और दिस इज़ माई पॉलिटिकल पार्टी। आई वुड लव टू बी इन टू सम, जहाँ मैं एज एन एडवाइज़र और समथिंग मैं इनको गाइड कर सकूँ, स्पेशली टू किल दिस मोदी गोबर माफिया, द ध्रुव राठी, द अरनाब गोबर, जहाँ मैं स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करने में इनकी मदद कर सकूँ कि भाई इनको जवाब ऐसे दें, ऐसे ना दें, और इन जैसे घटिया को इस तरह हैंडल करें। या पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स में आके पूरे रिसर्च एनालिटिक्स के साथ मैं वॉर एज अ वॉरियर लड़ सकूं, वहाँ मेरी खिदमात हैं। इससे आगे ना मुझे कुछ चाहिए। मेरे लिए मेरा तमगा पाकिस्तान, मेरा निशान इम्तियाज़ पाकिस्तान, मेरा तमगा इम्तियाज़ पाकिस्तान और पाकिस्तानियत। अब इससे बड़ी बात क्या है कि मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि ऑल आई नीड फ्रॉम एनी वन इज़ दिस थिंग, कि मुझे
पाकिस्तान. और अच्छा एक और बात, ये पूछते हैं मुझे लॉन्च किसने किया. मुझे लॉन्च मैं खुद ही हो गया हूँ बैठे बैठे लॉन्च. वो नहीं होता बैठे सेल्फ लॉन्च. हाँ, एक बैठे बैठे जैसे पटाखा खुद नहीं चल जाता. आप शिवरात पे जो है ना वो एक अनार होता है, 4-5 अनारों को जो है ना वो करते हैं, आपको पता लगता है ये वाला अनार इसे तो आग भी नहीं दी और ये शड़ पड़. तो मैं वो वाला अनार हूँ जो शब बारात पे खुद ही शड़ हो जाता है. ज़बरदस्ती. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं, आपकी मीडिया टीम कितनी बड़ी है? ये मतलब आपकी वीडियो एक, मैं खुद, मेरा क्योंकि प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है और वाबस्ता हूँ सोशल मीडिया से, मुझे समझ नहीं आती इतनी एक्यूरेसी के साथ, अच्छी एडिट हुई हुई, अच्छे कैप्शन के साथ, इतनी बड़ी तादाद में इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आना मुमकिन नहीं है. ये कैसे कर रहे होते हैं आप? कितने लोग हैं ये? लोग ज़्यादा नहीं है लेकिन लोग डिवोटेड हैं और इनमें अक्सरियत मेरे पेशेंट्स हैं. अच्छा. इसमें एक जो लड़का जो मेरी टीम देखता है, आप ये देखें कि उस बेचारे की जो है दोनों टांगें काम नहीं करती. इवन उसका ये हालात थे बेचारे के उसके उस पर भी कंट्रोल नहीं दिया, पेशाब पखाने वगैरह पर. और उसका एक ऑपरेशन ऐसा हुआ था और ऑपरेशन उसका जब मेरे पास आया तो वो ज़ाहिर है अपनी मदर को दिखाने आया. उसकी मदर की जो है जिगर सुकड़ा हुआ है, उनको आर्ज है. तो उसकी मदर ने मुझे कहा कि ये 10,000 रुपया सिर्फ कमाता है और ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है अपने. मैंने इसे कहा कि ये मेरे सोशल मीडिया संभाल लेगा. उसने मुझे बताया कि मैं यूट्यूब और ये चीज़ें देखता हूँ और ये आज से 3 साल पुरानी बात है. अच्छा. एंड दैट मैन वर्कड ड्रास्टिकली फॉर मी. मतलब उसके आने के बाद मेरी चीज़ें बड़ी चेंज हुई. वो रात 4 बजे 5 बजे वो खड़ा है, जंग थी, मैंने उसे उठाया, वो बैठा है. तो वो चीज़ों को देखता है. फिर उसके बाद मेरे कुछ 2-3 अच्छी रिसर्चर्स हैं, वो भी मेरी कुछ पेशेंट्स रही हैं और एक मेल है बीच में रिसर्चर है. और फिर कुछ एडिटर्स हैं और एडिटर्स में कुछ ऐसे एडिटर्स भी हैं जो इन हाउस बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं. तो इट्स अ बिग टीम जिसमें अब फ्रीलांसर्स भी हैं. फिर मज़े की बात है, नाजिश और मेरी टीम, हम क्योंकि हम चाहते हैं कोई फटे लड़ाइयाँ घर ना हो, तो हमने टोटल एक वो लाइन भी खींची हुई है. मतलब उसके एडिटर अलग हैं, उसके रिसर्चर अलग हैं, मेरी टीम अलग है. तो बहुत कोई बड़ी लंबी चौड़ी टीम नहीं है लेकिन थोड़ा सा खुद खपते हैं. मेरे जो प्रैक्टिस टाइम होता है ना 2 से 8, उस वक्त एक बंदा है जो इस लेवल का है जो इनको हैंडल कर ले, उस टाइम वो ऑन होता है. इसके अलावा मैं डायरेक्ट ऑन होता है. अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है कि पिछले 6, 8 या 1 साल में उसकी रेफरेंस वीडियोस भी हैं उस तरफ. अब मैं नहीं जाना चाह रहा कि वहाँ से जो है वो आप पॉपुलर हुए और आप मीडिया इंडस्ट्री में आ गए. थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता बैकग्राउंड बता दें. हमें तो पता है, हम तो जानते हैं, हम तो रसाले के वक्त से आप जब लिखते थे, तो पहली बाकायदा वीडियो आपने कब पब्लिश की है? मेरे 2003 में नवाए वक्त, नौनिहाल, 2009 में नवाए वक्त, 2011 में एक्सप्रेस और 2011 में रेडियो पाकिस्तान. और 2014 में जब मैं रेडियो पाकिस्तान से लाइव किया करता था उस टाइम हमने वीडियोस डालना शुरू की थी. लेकिन 2016 में डेली पाकिस्तान, 2018 टिल टुडे आई एम पार्ट ऑफ उर्दू पॉइंट नेटवर्क. और 2018 से मैंने अपने मीडियम्स पर काम करना शुरू किया था. और क्योंकि मैंने कॉलम जो है, अच्छा फिर लोग एक वो कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती, भी बड़ी हैरानी की बात है कि एक बंदा जो मीडिया में बिफोर एंटरिंग MBBS हो, ठीक है, तो उसकी निश मेडिकल पे तो डिफाइन नहीं हो सकती. ठीक है, तो फिर मैंने टीम रखी. जिस तरह मेरे कॉलम्स होते थे ना, मैं बेसिकली ना, मुझे आदत है रिसर्च करने की. जो मेरे कॉलम्स होते थे ना, हम बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करते थे चीज़ें. मैंने उन्हीं कॉलम्स को विजुअल शक्ल दी है, विजुअल्स दिए. तो उसमें फिर निश डिफाइन नहीं रहती और निश डिफाइन होनी भी नहीं चाहिए. अच्छा, अगर यहाँ इस मुल्क में एक बंदा जिसकी अलिफ बेते टे पे नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, जिसकी तालीम का अता पता नहीं है, ठीक है, यही किरदार डकी जैसे, रजब जैसे, को अली बे पता नहीं स्कूल गए हैं, कितना गए हैं, ये भी नहीं पता. उन लोगों को आप लोगों ने कंधों पे उठाया हुआ है. वो आपके इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो आपके इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, वो आपके कौमी धारे में भी हैं, वो आपके गवर्नरों से अवार्ड भी ले रहे हैं. अभी एक शख्स हैं जो माजून बेचते हैं, उनको KPK के गवर्नर ने पकड़ के मेडल पहना दिया है. तो अगर ये इस तरह का इंटेलेक्ट होगा तो वहाँ एक पढ़ा लिखा शख्स जिसके पास 3 बड़ी डिग्री हैं, इंक्लूडिंग MRCPS फ्रॉम ग्लासगो, और मुल्क की सबसे बड़ी मेदे जिगर की डिग्री है, जी. और फिर जर्नलिज्म में रहा, मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म भी कंटिन्यू किया, सारा कुछ किया और कॉलम लिखे, तो वो तो उसकी निश कैसे डिफाइन हो सकती है? आपको क्या लगता है कि ज़िम्मेदार कौन है
یہ جب ان کرداروں نے ریپلیس کر دیا، ہیرو بن گئے قوم کے، تو ریاست کی ذمہ داری تھی، آپ کی ذمہ داری تھی. یہ کیسے ہو گیا کہ ہماری، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یقین جانیں اکثر بچے یہاں پہ آتے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ مجھے کہتے ہیں آپ فیملی ولاگنگ کیوں نہیں شروع کرتے؟ انہیں نہیں پتا کہ میرا کیا کام ہے. اچھا آپ کے پاس میں آیا ہوں، برملا کیمرے پہ بتائیں میں نے کتنے پیسے لیے ہیں یہاں پوڈ کاسٹ؟ کوئی پیسے نہیں لیے. برملا ہے نا؟ بالکل. آپ ڈکی اور رجب بٹ کو فون ملایا، انہیں بلایا پوڈ کاسٹ. بالکل، ہمیں پتہ ہے پیسے مانگیں گے، پیسے مانگیں گے نا. تو اب ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے جب عوام نے پرائیویسی بریچ کو نہیں سمجھا، ہوتا کیا ہے اس میں ڈوپامین ایڈکشن ہے. عوام کو شروع سے عادت ہے، ایڈکٹ ہے کہ وہ دیوار کے اس پار دیکھے، وہ لوگوں کے گھروں میں، ان کے ڈرائنگ روموں میں، ان کے ذاتی معاملات میں دیکھے. یہ کون سی عوام ہوتی ہے؟ وہ عوام جسے تعلیم، ایجوکیشن، انٹلیکٹ سے دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے، ان کو کبھی بھی پڑھی لکھی سلجھی بات سمجھ نہیں آئے گی. وہ دیکھیں گے یہ والی ایکٹیویٹیز، جو ایکٹیویٹیز یہ کرنے کی کوشش کریں گے نا جس میں پرائیویسی بریچ ہے، 5 بہنیں ہیں ٹبوں میں نہا رہی ہیں، الٹی ہو رہی ہیں، سیدھی ہو رہی ہیں، پھر ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں، کمریں دکھا رہی ہیں، جو بھی وہ کرتی پھر رہی ہیں. تو ایک ٹھرک، دوسرا پرائیویسی بریچ کہ بھائی لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی عادت، اس نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا. اور یہ لوگ پھر آپے سے باہر ہوتے گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے انہیں لائک جائنٹس گرو کر دیا، ان کے چینلز گرو ہو گئے. اور یاد رکھیں اب جو نئے بچے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ٹک ٹاک، انہوں نے نہیں وائرل ہونا، کیونکہ جس طرح اب بھارت کا ٹیررزم والا نریٹو نہیں بکا نا دنیا میں، ان کا بھی نریٹو نہیں بکے گا، کیونکہ دے ور دی فرسٹ ونس. یعنی جنت مرزا ہو گئی، کمل آفتاب تو اردو پوائنٹ کا حصہ رہی ہے. شی از بذات خود ویری ڈیسنٹ گرل. کمل آفتاب از بذات خود اور اس کا ہسبینڈ ذوالقرنین، دے آر اے ویری ڈیسنٹ کپل. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پائنیئرز ہیں. اب کوئی اور نہ سمجھے کہ وہ اوٹ پٹانگ ناچ پانگ کرے گا تو وہ آ جائے گا، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. آپ کی جو سوشل لائف، سوشل میڈیا لائف اور باقی چیزیں جو ہے وہ میڈیکل لائف سے ہٹ کے جو آپ کی میرڈ لائف ہے نا، اس سے بڑی دنیا انسپائر ہے. اور ایک متوازن خوشحال میرڈ لائف جو ہے آج کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے. بڑے پھڈے کر دیے بیگمات ہے نا. میسو پھڈے. اچھا ویسے کوئی آج کل ویسے شوہر زیادہ مظلوم ہے، میں نے جو دیکھا ہے نا. عورتیں تو ہیں لیکن پہلے زمانے میں نا عورت سن لیتی تھی، آج کل کی خواتین چڑھی ہوئی ہیں. ہاں نہیں، آپ ویسے واقعی آپ دیکھیں کہ شوہر مظلوم ہے. میں اگر اس پہ بات کروں گا میری بہت ساری بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے پوڈ کاسٹ پہ یہ فیس کیا ہے. نہیں میرے سے ناراض ہوں، میں ان کو بڑا کلیئر کیمرے پہ کہہ رہا ہوں یہ آج کل چڑھی ہوئی ہیں. اچھا، دے آر آن فائر. تو حل کیا ہے؟ دے آر آن فائر. یہ نہیں لحاظ کر رہی ہیں. آج کل وہ عورت نہیں رہی جو آج سے 20-30 سال پہلے تھی، جو ابے سے تھوڑی بہت کہنا نہیں چاہیے، بالکل عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، جو جتیاں شتیاں بھی تھوڑی بہت کھا لیتی تھی، ذرا گھر میں سبمسو بھی تھی چیزیں. آج کل تو بھائی یہ نیوکلیئر ویپن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں آج کے دور میں، دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے، ارینج میرج یا لو میرج، ان دونوں میں سے سکسیس ریٹ کس کا ہے؟ میری ذاتی نظر میں اس کا ریٹ ہائی ہے جس میں نا انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو اور جس میں نا توقعات کم ہو. میری اور نازش کی لو میرج نہیں ہے، ہماری ارینج میرج. اچھا، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ باقاعدہ لو میرج ہے. نہیں، ارینج میرج ہے، ٹوٹل ارینج میرج ہے. لو تھا کسی زمانے میں میری سائڈ سے، پر اس نے مجھے سکھایا بہت، ٹھیک ہے، اور وہ میٹر نہیں کرتا لائف میں. اس نے مجھے میچور کیا، بڑی جلدی میچور کیا. لیکن ارینج میرج میں نازش کو بڑا کریڈٹ یہ جاتا ہے، شاید تعلیم، ایجوکیشن، فیملی بیک گراؤنڈ، اٹائر، ایک دوسرے کو سمجھنا. نازش اور میری مثال نا بالکل ایسے ہے جیسے دو پیرالل پٹری کی لائنیں نہیں جا رہی ہوتی ہیں، اینڈ دے نو کہ ہم نے ٹرین کو کیسے سنبھالنا ہے. تو ہم دونوں کی زندگی میں نا پریکٹیکلٹی بہت ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز کو بڑا لو رکھتے ہیں. جہاں ایموشنز آتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے وہاں گڑبڑ ہوتی ہے. تو میرے لیے یہ نہیں کیتا، تو میرے ابے لیے یہ نہیں کیتا، عید آئی ہے تو میری بہن نو یہ تحفہ نہیں دیتا. جہاں ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں نا، وہاں چیزیں خراب ہوتی ہیں. نازش اور میری لائف بالکل اف بٹ پریکٹیکلٹی پہ چلتی ہے. مطلب جیسے دو اچھے دوست ہوتے ہیں نا، مجھے ذاتی طور پر یہ دوست ہوتے کیسے ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا. ایک دو اچھے دوست، دو اچھے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں. جیسے بزنس میں پیسہ انوالو ہے نا، یہاں لائف انوالو ہے، اینڈ لائف از اے بزنس.
یو شوڈ بی ویری پریکٹیکل. آپ کی پریورٹیز ہونی چاہیے. آپ کا دھندا, آپ کا کام, آپ کی فوکس ان لائف, آپ کے گولز, آپ کے بچے. اچھا, آج کل جو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے. میں نے کہا نا چڑھی ہوئی ہیں. ہاں, تو یہ خلا کی تعداد بڑھنے کی سب سے بڑی ریزن, اگر ہم کہیں کہ یار یہ دس از دا موسٹ کامن ریزن, آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ پتہ ہے کتنے کیسز رپورٹ ہونے, اب تو اسٹیٹس بھی آ گئے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو خواتین جو ہیں وہ خلا کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ بیسیکلی نا اس میں بہت زیادہ کام خراب کیا ہے ایسی خواتین نے جو اپنی ڈائیورس سیلیبریٹ کرتی ہیں, جو بہت زیادہ, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, می ٹو والیوں کے, وہ پھر اس طرف لے جائیں گی, جنہوں نے نا فیمنزم کو سر پہ چڑھا لیا. ٹھیک ہے, جنہوں نے, یہ تو برتری اسلام نے نہیں دی نا, اسلام میں بھی کانسیپٹ مرد کو جو ہے اس چیز کا دیا گیا ہے. وہ ایک لفظ استعمال ہوا تھا طاغوت. طاغوت یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے متنفر ہو جائیں جو ریلیجن, واٹ ریلیجن سیز, رائٹ, واٹ یور اسلام سیز. تو جب سے طاغوتیت گھس گئی نا, اور میں گھس گئی, اب بے شک پڑھی لکھی ایف اے پاس ہوں, ڈپینڈنسی ہے شوہر پہ, لیکن ٹی وی ڈرامے دیکھ انسٹا کی ریلز دیکھ کے خود پیر پہ ابھی کھڑی نہیں ہوئی, پیچھے سے پھر کسی کی ہوا, پھر ایکسٹرا میریٹل افیئرس, ان چیزوں نے اتنی کو پھونک بھر دی کہ وہ اس بات کو بھول ہی گئیں کہ ایپل کے فون, بڑی گاڑیاں, اچھی رہائشی کالونیوں میں گھر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گھر کے اندر پیس ہونا. وہ اس چیز کو بھول گئیں. اور جب سے لالچ پڑ گیا, مادیت پڑ گئی, اور کپڑے, جوتے, برانڈس, شاپنگ مال بھی, یہ تو ابھی 5-6 کتنے آئی تھنک 20 سال کی گیم ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھے, بلکہ 10 سال سے. ہاں, جب سے یہ آگ لگ گئی نا, تب سے انہوں نے نا, اچھا مرد بھی میں آپ کو بتاؤں, آج کل کی خواتین کی چوائس کیا ہے, 40 سال سے اوپر کا مرد ہو لیکن جیب میں پیسے ہوں, بے شک دوسری شادی ہو, ٹھیک ہے, اور اس سے عشق چلا کے بھی لمبا عرصہ چلنا پڑے, ایون دین اٹس اوکے. ٹھیک ہے نا, ہڈن وائف بن جائے, ایون دین اٹس اوکے. یہ میں بالکل فیکٹس فگرز پہ بات کر رہا ہوں. لیکن کسی اسٹرگلر ینگ سے شادی نہیں کریں گی کیونکہ اس کی جیب میں نوٹ نہیں ہے. لیکن ایک شادی جب ہو گئی ہے, ابھی آپ نے کہا ایکسٹرا میریٹل افیئر, وہ کیوں جنم لے؟ میں درجنوں ایسے کیسز کو جانتا ہوں جس میں میاں جو ہے وہ نہیں زیادہ کماتا, اور لڑکیاں جو ہے, میں بالکل برملا سٹیٹس پر بات کر رہا ہوں, اور پاکستانی معاشرے میں کہ ایون مردوں کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, یا وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں گھر بچانے کے لیے, اور وہ باہر لگی ہوتی ہیں. اینڈ دیٹس ویری کلیئر کہ وہ ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں. ایون میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں کہ آئی نو مینی سچ کیسز ویئر مین اپروچ می کہ ڈاکٹر عفان وہ آپ کی فین ہے, آپ کسی طریقے انٹروین کر کے اس کو کہیں کہ گھر بچائے, نہ باہر اس طرح کوشش کرے. مطلب وہ جو ہے نا, میرے پاس تم ہو, جیسے کوئی پاکستان. اچھا, یہ تو ہوگی فیمیل کی سائڈ پہ بات. میل جو ہے وہ کب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یار اب مجھے جو ہے نا وہ باہر ہی تعلق رکھنا چاہیے گھر سے؟ کون سی ایسی سٹیج آتی ہے, امپورٹنس نہیں مل رہی ہوتی, تھک چکا ہوتا ہے, یا فطری طور پہ مرد ایسا ہے؟ نہیں, مرد فطری طور پہ ایسا ہے, ٹھیک ہے, اور مرد کرتے ہیں. اب یہاں قابو کرے گا اس کو اس کی تربیت, اس کا ریلیجن, اس کا ملان, اس کی فوکس ٹورڈز فیملی, اس کے بیوی بچے, سارا کچھ. اب جس طرح انسٹاگرام پہ پاکستان کے اندر ہی اور ٹک ٹاک پہ لڑکیاں ننگی ہو چکی ہیں آلموسٹ, اور ننگ دھڑنگ ہے, اور جتنا دیکھ رہے ہیں, پہلے تو دیکھیں نا کبھی ٹی وی پہ دیکھ لیا, کوئی وی سی آر لے آئے, کوئی مدھوری کی فلم آ گئی, کوئی چیزیں ہو گئی. اب جو آپ کا نفس ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بھوک کب لگتی ہے؟ بوفے دیکھتے ہیں تو بھوک لگ جاتی ہے نا, بوفے میں اچھا کھانا. اب یہاں ہر وقت ہی عورت ناچ رہی ہے موبائل پہ, ہر وقت آپ جتنی مرضی ویرائٹی کی لڑکیاں دیکھیں, جو مرضی دیکھیں, ایک سے ایک لش دیکھیں کام آپ, ٹھیک ہے. تو جب انسٹاگرام, ٹک ٹاک اور اس پہ ہر ہو رہا ہے, ایون پنڈوں دیہاتوں کی لڑکیاں شروع ہو گئی ہیں, تو ایسے میں مرد کے نفس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. میں کہتا ہوں اگر 20 سال پہلے مرد تھا نا, اور اس نے اپنی سیکشول ڈیزائرس کو بڑا کنٹرول ٹیم رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہ جو نفس ہے آپ کا, یہ بھیڑیا ہے, اٹس اے ڈاگ, مطلب یا ولف کہہ لیں اور ڈاگ کہہ لیں, اس کو جتنا آپ ٹیم کرتے ہیں, اور ٹیم کس چیز نے کرنا ہے, آپ کے مذہبی ملان نے, یا آپ کے اندر موجود انسانیت نے, تو آپ کر لیں گے. جی. اب یہ ٹیم ہو نہیں رہا, اس لیے مرد تو بہت زیادہ, عورت میں نے آپ کو بتایا عورت کا نکل گیا کام, تو مرد تو پھر چھٹے ہی پڑے ہیں نا. آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ 200%. لیکن وہ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ عورت اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ عورت اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, اور لیکن محبوبہ نہیں ہو سکتی. محبوبہ بھی ہو سکتی ہے, محبوبہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن شادی سے پہلے والی محبوبہ, شادی کے بعد والی نہیں.
अच्छा, आपकी ज़िंदगी में अगर डॉक्टर नाजिश ना होती तो आज जिस कॉन्फिडेंस से आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह, आप फिर भी ऐसे ट्रैक पे होते हैं। अगर कोई कपत्ती मेरा पूछना आ ये चाह रहा हूँ हाँ। कि लाइफ पार्टनर की बुनियादी तौर पे क्या अहमियत ना होता यहाँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ, यहाँ ना होता। अगर कोई कपत्ती आ जाती, तंग करने वाली आ जाती, पोक करने वाली आ जाती, इंटरफेरेंस करने वाली आ जाती, मतलब अब नाजिश की मेरी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, अगर मेरा कोई बिजनेस है, मैं हफ्ते के लिए भी बाहर हूँ तो मैं बाहर हूँ। सही। तो अगर कोई इस किस्म की आ जाती जो ओवर इंटेलिजेंट, मतलब नाजिश मेरे दरमियान ये शक, मोबाइल चेक करना, ये लाडियाँ लुडियाँ, ये मुफ्त के चक्कर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ क्यों ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्यों ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ क्यों ਵੇਖਿਆ, ये हमारी डेफिनेशन में है ही नहीं ये चीज़ें। ठीक है, अब हम किसी पार्टी पे जाते हैं, कितनी लड़कियां आती हैं, नाजिश पकड़ के उनके साथ खुद मेरी तस्वीरें खींच देती हैं। सही, कोई मसला नहीं है। तो हमने अपने अंदर ये तकल्लुफ़ नहीं रखा। इतना ट्रस्ट पैदा कैसे किया जाता है ये बताएं ना। बाज़ औक़ात यकीन जाने, मैं अपने बेशुमार दोस्तों को जानता हूँ डॉक्टर साहब, इंतहाई शरीफुन नफ्स, ईमानदार और क्लियर लोग हैं मेरे दोस्त। सवाल दोस्त ले किया, अपने लिए इतनी किया नहीं। अच्छा, वैसे मैं मुबर रहा हूँ। अच्छा, बावजूद इसके हमारे साथ जब वो बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त देख रहे होंगे ना, वो तो कह देंगे कि यार मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं, मुझे कभी कॉल नहीं आती, वो एक अलग स्टोरी है। 2 मिनट के बाद फ़ोन आ जाता है, कहाँ हो, और वो फिर बात करा रहे होते हैं या वीडियो कॉल पे ले रहे होते हैं। अच्छा, वो बात तो अब नहीं कराते, ऐसे वीडियो कॉल मिला के फ़ोन घुमा लेते हैं, पता नहीं अब माइंड ही ना कर जाए कि पॉडकास्ट पे रात खोल ये करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ भी नहीं ना, तो वैसे ही वॉइस नोट करेंगे, जब दोस्त कहका लगाएंगे ना उस दौरान तब कर देंगे कि पता लगे कि मैं दोस्तों में हूँ। वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे नहीं होते ना, वही तो असल हरामी होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एज ढाल यूज होते हैं। हाँ। वो जैसे मोदी यूज करता है ना एज ढाल टेररिज्म को, इसी तरह वो ढाल यूज करते हैं आपको। उनके कांड पकड़े होते हैं उनकी बीवियों ने पहले। अच्छा, हाँ जी, वो एक्चुअली उनका कुछ ना कुछ पकड़ा गया होता है पहले, वो बाद में शरीफ होने की एक्टिंग में होते हैं, आदि मुजरिम होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग चल रही होती है। वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो उनका कोई ऐसा सीन चल रहा होता है, इसीलिए वो फिर उनसे नहीं बर्दाश्त होता और पकड़े धकड़े जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ नहीं पता तो ऐसा नहीं है कि भाभी को भी कुछ ना पता हो। नहीं, बीवी को पता होता है, इस तरह का वो रग रग से वाकिफ होती है। अच्छा, हमारा जो आज का पॉडकास्ट है, आप लोग शायद नोटिस कर रहे हो, बड़ा जिग जैग कर रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अफान साहब की लाइफ में इतने सारे डायमेंशन हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे फ्लेवर्स को है वो थोड़ा थोड़ा हम टेस्ट कर लें। और अक्सर दोस्तों में हम बहुत सारे म्यूचुअल्स हैं हमारे में, जब बैठे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपके बारे में एक राय देते हैं कि कभी कभी डॉक्टर अफान के अंदर, बल्कि बेशतर, एक सूफ़ी ज़ाहिर होता है। और पिछले दिनों तो बाकायदा एक महफिल में ये कहा गया कि यार उनके अंदर एक, तो ये अंदर का सुकून जो है और सूफ़ीज़म जो है, ये कहाँ से आप में आया? एक साइंसी जहन जो है वो उसका रुझान मज़हब की तरफ या आप रूहानियत की तरफ कह लें, तसव्वुफ़ की तरफ कम होता है, तो आप पैरेलल लेके चलते हैं, आपकी गुफ्तगू में, एक्ट्स में बाकायदा नज़र आ रहा होता है, तो ये मिलान कैसे? एक्चुअली ना इसमें मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा बानो कुदसी आपा को, इशफाक अहमद साहब को, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को। तो मैंने इनको पढ़ा इतना, जब मैंने कॉलम्स लिखने शुरू किए, और फिर मैंने आपको बताया ना लाइफ में धोखे खाए हैं मैंने, और मैंने रियल टाइम खाए हैं। और वो जो फीलिंग जो लोग किसी को खो कर फील करते हैं ना, जो मनपसंद शख्स के चले जाने वाली फीलिंग या ला हासिल की कैफियत होती हैं, मैंने उनसे जंग की है, और बाकायदा जंग की है। और अभी भी मुझे बहुत सारी जवान लड़कियां और लड़के देख रहे होंगे और मुझसे सवाल भी करते हैं कि उसे भूलें कैसे। मैंने कहा आपको किसने कहा आप उसे भूलें? आप उसको एक मीठी याद बनकर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें और उसको साबित करें कि सी व्हाट यू लॉस्ट, ठीक है। और फिर आप इतने ताकतवर हो जाएं, तो जब आपने अपना कोई मनपसंद शख्स खोया हो ज़िंदगी में और अल्लाह आपको इतना नवाज दे और उसकी रज़ा पर चलें जो अल्लाह की रज़ा है, तो आप देखें, मैं हमेशा कहता हूँ मलंग है वो औरत, और औरत मर्द से गहरा इश्क करती है लेकिन चुप कर जाती है। मलंग है वो औरत, अल्लाह की वली है वो औरत जिसने किसी से इश्क किया और उस मनपसंद शख्स को ज़िंदगी में खो दिया।
پھر تہجد کے سجدوں میں رو رو کر اس شخص کے لیے کی اچھائی کے لیے دعا مانگی اور وفادار رہی اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی. آپ مجھے نہیں ملے, اٹس اوکے, مے یو بی ہیپی. دیٹس اٹ, دیٹس دی اسٹوری اینڈ دیٹس دی کرکس. پھر دھول ہوتی ہے, دھمال ہوتی ہے, اور پھر جو مزہ آتا ہے نا وہ مزہ ہی اپنا ہے. یاد کریں پھر آپ کسی بارش میں ایون اپنے بچوں کے ساتھ, آپ کی بیوی بیٹھی ہے, آپ کے بچے کھیل رہے ہیں, آپ لگائیں کمار سانو کا کوئی گانا, آپ مہدی حسن کی کوئی غزل لگائیں, آپ لتا کو لگائیں, اور آپ بارش میں اپنی پرانی یادیں یاد کریں. بہت ہی زیادہ ہے تو میں خیر ڈاکٹر ہوں, لیکن سلگائیں ایک سگریٹ, گم ہو جائیں کسی وادی میں, اینڈ یاد کریں کہ آپ کے کبھی وہ بھی وقت تھا. اس میٹھی یاد کو انجوائے کریں, وہ نشہ ہی اپنا ہے. پھر کامیابی, بیوی, بچے, فوکس, وہ ایک الگ اور ہے, لیکن اس یاد میں جانے کا ایک الگ اور ہے. روح کی کیا تعریف ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میری ذاتی رائے میں جو سول ہے دیٹ از دی ریئل تھنگ جو آپ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, اور طواف بھی آپ کی روح کا ہی ہے. یہ جو مادیت ہے نا, یہ ایپل, یہ گاڑیاں, یہ گھر, یہ آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں آپ کی روح سے, آپ کی روح کو بے چین کرتے ہیں. آپ جس عورت کو یا مرد کو جتنا آپ جاتے دیکھیں گے کہ وہ دوسری مرد کے نشے میں چلا گیا, یا عورت کے نشے میں چلی گئی, یا مرد چلا گیا, یا وہ گھر گاڑی کے پیچھے چلا گیا, یا پراپرٹی کے پیچھے ہے, یا جدادوں کی بات کرتا ہے, آپ اتنا ہی اسے بے چین بھی دیکھیں گے, آپ اسے سکون میں نہیں دیکھیں گے, نہ اس کو نیند اچھی آئے گی. آپ اس سے پوچھیں, میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں, بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز ہیں, میرے پیشنٹس بھی ہیں کچھ, اکثر رات کو دے سلیپ آن لیگزوٹنیل اور ایلپ. میں ان سے پوچھتا ہوں نیند کیوں نہیں پڑتی سکون سے؟ کہتا کہ یار کتنے پڑی ہے, کدی کدی کا فون آ جاتا ہے, ادھر پیسے دینے ہیں, ادھر پیسے دینے ہیں, ادھر تو لینے ہیں. تو اٹ مینس کہ وہ اپنی لائف میں بے سکونی کو اتنی دعوت دے دیتے ہیں کہ سکون کہیں دور چلا جاتا ہے. اور آپ کی روح کو یہ سب نہیں چاہیے. روح کو چاہیے آپ رات عشاء کی نماز پڑھیں, سورۃ رحمان پڑھیں, کوئی اٹھ کے 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں, سمپل سا آپ کا اچھا کاروبار ہو, سکون ہو. اب روح نے تو نہیں ہیول انجوائے کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو مادیت ہے یا سیکس بھی روح نے تو نہیں کرنا, اٹ از ریکوائرمنٹ آف یور باڈی. تو یہ جو آپ کا نفس ہے نا, جو مادیت چاہتی ہے, جو گوشت پوشت ہے, جس نے یہیں رہنا ہے, ہڈیاں, اس سے جو آپ کی جنگ ہے نا, یہ بہت بڑا کنفلکٹ ہے آپ کے ساتھ, اور موجودہ دور میں یہ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. مجھے ذاتی رائے میں جتنا آپ جیسے انڈیا اور پاکستان ہے نا, جتنی آپس میں ان کے جنگی جنون ہیں, اسی طرح کا جتنا جنگی جنون آپ اپنے روح اور جسم کے ساتھ کریٹ کرتے جائیں گے نا, جتنے اس میں مسئلہ کشمیر ڈالتے جائیں گے, ایپل کا فون, گاڑیاں, گھر, پراپرٹیاں, جدادیں, اتنی بے سکونی آتی جائے گی, اتنا آپ ڈپینڈنٹ ہوں گے ایل پہ, لیگزوٹنل پہ سونے کے لیے. پیسفل نیند, آپ دیکھیں ایسے بادشاہ بھی ہیں جن کو بہت بڑے محلات میں نیند نہیں آتی, وہ غریب بھی ہے جو اٹ تے سر رکھ کے کٹیا سکون نال سو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کوئی طے کیسے کرے کہ کہاں رک جانا ہے؟ یہ تو دوڑ ہے, ٹھیک ہے. اور کامیابی کی ڈیفینیشن بھی میری ذاتی رائے میں, کامیابی از گڈ ول. if people remember you in good words it matters a lot. میں آپ کو آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں دکھا رہا ہوں, یہ میرا جوتا ہے, جی اس کو پالش بھی نہیں ہوئی بھی, میرے پاس یہ ایک ہی جوتا ہے, اور یہ میں نے 1.5 سال پہلے لیا تھا, ٹھیک ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کی شرٹ ہوتی ہے, ایک ہی طرح کا کوٹ ہوتا ہے. میری بیگم میرے سے اتنا اس دن ناراض ہوئی کہ تم گاڑی کیوں نہیں بدلتے چیزیں. اب پھر اس نے زبردستی گاڑی کا ہم نے کیا. میں بعض اوقات وسائل کے باوجود یہ نہیں جوتے جتنے مرضی لے لوں, وسائل کے باوجود. اب یہ تو ان کو پتا ہے کہ اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ میں 1.5 سال سے جوتا ہی نہ بدلوں, اینے بھی برا وقت نہیں آیا حالے. تو لیکن میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگا نہیں, کبھی نہیں بھاگا, اور مجھے ان چیزوں نے اٹریکٹ بھی نہیں کیا.
اب میری میڈیا ٹیم مجھے اکثر کہے گی سر آپ میک اپ مین رکھ لیں, آپ بالوں کو یوں کرا لیں, آپ کو ڈریس. میں نے کہا ڈو یو اسٹل تھنک کہ بھائی میں کوئی اتنا پاپولر ہو چکا ہوں اور ایم آئی اے اسٹار؟ آئی ایم ناٹ اے اسٹار, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی پاپولر. تو آپ ہو چکے ہیں, لیکن اگر آپ کی یہ خواہش نہیں ہے, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. میری خواہش پاپولیرٹی سے زیادہ زمین پہ رہنا ہے. میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں کہ آئی شوڈ ریمین ڈاؤن ٹو ارتھ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, ہی از اے پراپرٹی ٹائکون. ایل وی کے جوتے کوئی 50-60 کروڑ کی, 50-60 کروڑ کہہ رہا ہوں, لاکھ نہیں کہہ رہا, گاڑیاں, گھڑی. میں کروڑ سے نیچے گھڑی پہننی نہیں ہے. ایک دن میں نے اس کی گھڑی لی, میں نے کہا یار گھڑی مجھے ایک دن کے لیے دے. اچھا. کہتا ہے کیوں, کیا کرنی ہے؟ میں نے کہا میں نے پورا دن پہن کے پھرنا ہے, میں دیکھوں مزہ کتنا آتا ہے. اور میں نے واقعی 24 گھنٹے اس کی گھڑی پہنی, تو کوئی مزہ نہیں آیا. اٹس فرام ان سائڈ. وہ ہر وقت ایک لفظ بولتا تھا وائب آتی ہے, وائب آتی ہے. میں نے کہا یار مجھے کوئی وائب نہیں آئی. ٹھیک ہے کہ میں نے اتنی مہنگی گھڑی پہنی یا گاڑی پہنی. اسی طرح ایک دفعہ میں آئی واز ٹریولنگ ود ون آف مائی فرینڈس. میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے وہ کھڑ پینچ آگے پیچھے ڈمپروں والی وہ سیوک ہے, وہ بھی بہت پرانا ماڈل ہے. تو اس نے بٹن دبایا, مجھے کہتا ہے عفان, جیسے امپریس کرتے ہیں جتاد سے, کہتا ہے کیا ہے ٹھنڈ ہے نا باہر؟ میں نے کہا ہاں ہے ٹھنڈ. کہتا ہے سیٹ گرم ہوئی؟ میں نے یوں ہاتھ لگایا, میں نے ہاتھ نیچے لے گیا, میں نے کہا ہاں لگ رہا ہے گرم تو ہوئی ہے. کہتا ہے مزہ آیا نا؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا ہے یار یہ مزہ ہے نا اس گاڑی کا. میں نے کہا یار یہ کس چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے؟ اچھا ویسے آپ اس کو کسی ذہنی بیماری کا نام دیتے ہیں؟ ذہنی بیماری تو نہیں, شوق ہوتے ہیں لوگوں کے, جب پیسے آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ٹریولنگ کا ذکر کیا, ویسے میں آپ سے آپ کی آمدنی تو نہیں پوچھتا, لیکن آپ کی آمدنی کا کتنے فیصد حصہ ٹریول میں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ آئے دن آپ کے اسٹیٹس پہ کراچی, لاہور, اسلام آباد اور مطلب مجھے بتائیں ایک پرانی گاڑی کی سیوک میں پیٹرول کا کتنا خرچہ ہوتا ہوگا؟ اتنی ہے بس, وہی ٹریولنگ کا خرچہ ہے. باقی رہی بات رہنے رونے کی, تو لاہور میں بھی آئی ہیو فرینڈس اور ویری گڈ فیملی, لائک اے فیملی. ہم وہاں اسٹے کر لیتے ہیں. اسلام آباد میرا سسرال ہے, ہم وہاں اسٹے کرتے ہیں. 8 سال میں اسلام آباد رہا. کراچی میرا بہت گہرا دوست ہے, میں وہاں جا کے ٹھہر لیتا ہوں. تو میرا نہیں خیال, اور بیرون ملک تو میرے دورے نکال کے دیکھ لیں, میرے تو ٹھپے ہی کوئی نہیں ہے, میں جاتا ہی نہیں ہوں. اچھا ابھی آپ جب یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ پچھلے دنوں آپ ہی کامرس کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں. شاید اس سے پہلے بھی کرتے ہوں, لیکن مجھے پچھلے 4-6 ماہ سے آپ کی ویڈیوز نظر آنا شروع ہوئیں, اور آپ نے رول ماڈلز دکھائے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو انکریج کیا کہ آپ یہ کام کریں. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے, اگر آپ کہیں سب سے بڑا خطرہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نوجوان نسل کے لیے معاشی بحران جو پیدا ہو رہا ہے, اس میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا نہ, اور ڈکی, رجب بٹ, سسٹرولوجی اور ان جیسے لوگوں کو آئیڈلائز کر لینا, ڈائریکٹ کیمرے اٹھا لینا, پرائیویسی بریچ کرنا, اور شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ کمانے کی کوشش کرنا. اگر انہوں نے شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ, اور محنت نہ کرنا اور ویٹ نہ کرنا, یہ کوئی اسکل نہیں سیکھتے, پھر کنسسٹنٹ نہیں رہتے ایک اسکل پہ. میں کہتا ہوں اگر کوئی سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھ رہا ہے نا, اس میں پیک پہ جائے. اگر کوئی ایڈیٹنگ سیکھ رہا ہے تو اس میں پیک پہ جائے. اگر کوئی گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہا ہے تو اس میں پیک پہ جائے. کوئی شاپیفائی میں ایکسپرٹ ہے تو وہ اس میں جائے. کوئی پرفارمنس مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ ہے تو اس میں جائے. کوئی اے آئی میں ایکسپرٹ ہے تو اس میں جائے. کوئی بلاگنگ میں ایکسپرٹ ہے, بلاگ رائٹر اچھا ہے تو وہ اس میں جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اپنی ایک تو نش ڈیفائن کر لیں, باقی آپ کرتے رہیں میڈیا پہ جو اپنی, اور مارکیٹنگ کرتے رہیں, مختلف ٹاپکس پہ بولیں, پڑھ لکھ کے بولیں, اور شارٹ چیزوں پر رہیں. مطلب اب 5 سال کا MBBS کا کورس اس دور میں ٹھیک تھا جب ہم تھے, یا انجینئرنگ ٹھیک تھی, اب ٹھیک نہیں ہے. اب 2-3 سال میں کوئی اسکلڈ سیکھیں, مطلب FSC میٹرک کے بعد ہی تعلیم سے شعور دے گی, اور اس کے بعد کسی پراپر آئی ٹی یونیورسٹی میں, چاہے پاکستان میں یا ملک سے باہر, پراپر کوئی اسکل سیکھ کر آئیں اور بی این انٹرپرینر. اور یہ اسکل اور ڈگری کی جو جنگ چل رہی ہے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پاکستان سے کے لحاظ سے مجھ سے پوچھیں تو یہاں اگر جو ڈگریاں ہیں نا, وہ تو ساری ویلیو لیس ہوتی جا رہی ہیں وین اٹ کمز ٹو انٹرنیشنل کمپیریزن. تو اس لیے اس بحث کو تو چھوڑ ہی دیں پاکستان میں. تو ڈگری تو اگر کوئی ادارے اس طرح کی ریکوگنیشن لے کے ڈگریاں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز تو وہ تو بحث ہی ختم ہوگی. چلے محنت اور قسمت کا بتا رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے آپ خود کس کے بلیور ہیں؟ قسمت تو مسٹ چاہیے. بعض اوقات اگر قسمت نہیں ہے تو پھر آپ گئے, لیکن صرف قسمت اور محنت نہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا, پر مشکاں پاوے.
मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, ये अरफा कह के गई थी, ठीक है। तो अगर पर मशका ही नहीं पाओगे तो फिर एक्सपैक्टेशन फल फूल की तो बिल्कुल ही ना रखो। लेकिन पानी पर मशका पाना तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है कि वो भी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं हैगी, मेहनत करना तो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ी अहम चीज़ जो है वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जिगर और मैदे की हेल्थ के ऊपर आपसे बेहतर कोई एडवाइस नहीं दे सकेगा। आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ जो है मुतासिर हो रही है, क्या लगता है कि कौन सी बड़ी वजह है? कॉमन आपके पास पेशेंट आ रहे हैं जिगर और मैदे के जो अमराज के साथ, तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस आप देख रहे हैं? बेशुमार चीज़ें आप वाज़े भी कर चुके हैं जो कि प्रैक्टिस हो रही हैं और उससे लोग इस मर्ज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सर बैड फूड से मुराद, लोग कहते हैं खुराक को बुरा ना कहें, लेकिन खुराक के इस्तेमाल में चीज़ों को जस्टिफाई तो करना ज़रूरी है ना। जंक, टू मच जंक। हमारे घरों की औरतों ने किचन बंद कर दिए हैं, ठीक है। गैस नहीं गई घरों से, औरत के हाथ से खाने बनाने का हुनर चला गया। अब मुझे नहीं याद पड़ता, आप और मैं एक ही एज ग्रुप से होंगे, जब बचपन में हमारी नानियाँ दादियाँ जिस तरह किचन में घुसती थी, या हमारी माएँ, आप कभी सुने आपका बच्चा आके कहे, बहुत रेयर ही होगा कि अम्मा पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, अम्मा बिरयानी बहुत अच्छी, अम्मा बनाती नहीं, वो आके कहेगा मामा फूड पांडा से पिज़्ज़ा मंगा दें, फलाने का जिंगर मंगा दें। हमारे घर की औरत ने जो किचन का चूल्हा बुझाया है ना, और वो शिफ्ट हुई है फूड पांडा पे, बेसिकली वो सारी ऐसी नहीं है जी, लेकिन बेसिकली वो थोड़ी आराम परस्त हो गई, ठीक है। डिजिटल दुनिया आ गई, या वो इंगेज इतना हो गई बच्चों में, चीज़ों में, फिर उससे दो तीन चीज़ें, एक तो घर का फाइनेंस ख़राब हुआ, इकोनॉमिक्स, जो घर का बजट होता है वो बेड़ा गर्क हो गया। दूसरा ये कि जंक घर में घुस गया, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और पिज़्ज़े, बर्गर, फास्ट फूड, इसने हर वक्त KFC, मैकडोनल्ड, फिर उनकी कॉपियाँ, वो चीज़ इतनी डोमिनेट कर गई, उससे मोटापा आया, ओबेसिटी आई, फैटी लिवर आया, दिल की बीमारियाँ आई, स्ट्रेस बढ़ गया, यंग एज में डेथ ज़्यादा कॉमन हो गई, शुगर आ गई। मेरे पास 30 35 साल की औरतें होंगी, उनको ज़ैम्पिक शुरू कराने पड़ रहे होंगे, उनको बताना पड़ रहा होगा वेट लॉस का चीज़ें। मैं कहता हूँ कहीं तो रुकना था, जब बढ़ रहा था वजन, उसी टाइम कोई हया शर्म, कोई थोड़ा बहुत तो सोचना था, हो के रही है सही। वो नहीं रुकी, अभी भी नहीं रुकती। मतलब मेरे पास उस दिन 110 किलो की एक औरत थी, कहती है मैं हर चीज़ बंद कर सकती हूँ, मैं पिज़्ज़ा नहीं रोक सकती। अच्छा, ये वैसे एज मैटर कर रही होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नौजवान जो बच्चे हैं, चलें लेस देन टीनेजर को कह लें, वो खा रहे होते हैं, और एक जो है अबव 40, तो इक्वली हार्मफुल है, मतलब, या फिर वो ज़्यादा रेजिस्टेंस है उनमें, यंग बच्चों में वो खाते रहें। और एक चाइल्डहुड ओबेसिटी देखें कितनी कॉमन है। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ अ मेजर फ्लॉ, यानी बचपन में मोटापा इज़ वेरी गुड, बच्चों में वेरी बैड थिंग। डायबिटीज़ बच्चों में रिपोर्ट हो रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ ए वेरी बैड थिंग, और इसको रोकना इज़ वेरी गुड। तो बच्चों को जो माएँ चिप्स, पापड़, सलांटियाँ, इनमें प्रिजर्वेटिव्स, कार्सिनोजेंस, इन पे शुरू से यंग लाइफ से लगा देती हैं, तो वो अल्टीमेटली तो उनको पता भी नहीं है, फिर आराम पसंदी है, ठीक है। इवन ये जो फ्रोज़न मीट है या फ्रोज़न फ्राइज़ हैं, अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करना, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दे आर नॉट। मैंने आपको बताया ना, हम ताज़ा खाने से दूर चले गए, औरत ने बनाना छोड़ दी ना, वरना 2-2 वक्त की हांडी बनाती थी लोग, फ्रेश सालन था। वो हमारे माजियों में तो शायद फ्रिज के कॉन्सेप्ट भी नहीं थे, लेकिन वो इतनी आराम पसंद हो गई, वो तो उसने तो चूल्हा ही फ्रीज़र में लगा लिया। अच्छा, वो आपका जो आजकल एक नरिश बाय डॉक्टर नाजिश, अच्छा, नरिश बाय डॉक्टर नाजिश के नाम से, उसमें आप कोई ब्रेकफास्ट दे रहे हैं? नहीं, मैं बताऊं, उसमें ब्रेकफास्ट तो है, उसमें सुपर फूड्स जो है ना, मेरा एक ट्रेंड था कि अवाम सुपर फूड्स की तरफ शिफ्ट हो, और ये आइडिया बेसिकली मेरा और नाजिश का मिल के था। मैंने कहा नाजिश ये जंक से नहीं हट रहे, करना क्या चाहिए। हाँ। तो उसमें हमने दलिया, लोग वैसे तो नहीं खाते, हमने फिर ओट मील का नाश्ता इंट्रोड्यूस कराया, उसमें हमने इतने सारे नट्स और चीज़ें जो हम घर में पहले से डालते थे, तो उसमें फिर हमने बड़े मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया, पता किया जिनका हम खा रहे थे वो कहाँ से करते हैं। फिर हमने उन्हें कहा कि हमें ये चीज़ें इंपोर्टेड मंगा के देंगे तो कितनी प्राइस रेंज जाएगी। फिर उन चीज़ों को सेट करके फिर फैटी लिवर के लिए लिवर डिटॉक्स टी, जिसमें हिबिस्कस, हनी, जिंजर, ये मिलवा के, इसी तरह फिर लोगों को डाला चिया सीड्स, फिर मल्टीग्रेन के आटे पे और बहुत सारी और प्रोडक्ट्स पे, फिर उनको करके हमने फिर। मेरे एक दोस्त ने बाकायदा, डॉक्टर साहब, मैं
پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ہمیں بلک دیں. میں نے کہا یار آپ ٹرائی کر لیں پہلے, تو انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے مجھے کہا یار بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ آخر میں یہ بتائیں کہ اس پورے کیریئر میں, اپنی لائف کی جرنی میں, آپ کا کوئی ریگریٹ جو آپ کو لگتا ہو کہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا یا کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا, وہ کیا ہے؟ مجھے ریگریٹس ایز سچ تو نہیں ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پر وہ ریگریٹ نہیں ہے. اب آئی کین اوور کم دس تھنگ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں شاید کسی ایسے ریفارم پر ابھی تک کر رہا ہوں, اپنے میڈیمس پر تو کر رہا ہوں, کہ ہم اس لیول پر ریچ کر کے بچوں کو پڑھا پائیں کہ جو آنے والی جنریشن ہے. میں یہ ابھی پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی نا, یہ میں شاید ایک بڑا بولڈ اور ہارش اسٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں. بہت اچھا ہوا ہے کہ ہماری جو جین زی تھی یا ماڈرن جنریشن تھی, ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارا دشمن کتنا مکار ہے. انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ ملک اندر سے ٹوٹ گیا تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے. شام کیسے توڑا ہے انہوں نے, عراق کیسے توڑا ہے انہوں نے. ڈو یو تھنک کہ وہ تب آئے جب انہوں نے آنا تھا, یا انہوں نے پہلے اندر سے توڑا؟ شام کو انہوں نے اندر سے توڑا. وہ شخص جو کبھی بہت بڑا دہشت گرد تھا امریکہ کی نظر میں, وہ جو ہے سعودی شاہ کے ساتھ ٹرمپ سے ملا, تب شام سے سینکشنز بھی اٹھ گئیں اور ابراہم اکارڈز پہ سائن کی بھی منا لیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اب اسرائیل کو شام مانے گا. کس ملک کو منوانے کی بات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے بمباری کر کے ان کے اڈے اڑائے ہیں, جنہوں نے ساری سورش کو ہوا دی ہے, جو تو اگلی باری کس کی ہوگی؟ ایران اور پاکستان کی. تو آپ ایسی دنیا میں رہتے ہوئے جہاں اتنا بڑا اسلاموفوبیا ہے, اور ایک ایسی دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہندوستان جیسا دشمن ہے, ہندتوا بکتی ہے, ہندوازم بکتا ہے, وہاں آپ کو پتہ ہے وہاں ان کا گودی میڈیا اتنا اگینسٹ کیوں بولا ہے پاکستان کے؟ ریزن از کہ وہاں ناٹ اسپیکنگ اگینسٹ پاکستان از توہین مذہب. ہندو دیش کتنے ہیں دنیا میں؟ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. اسپیکنگ اگینسٹ ہندوستان اور انڈیا ان انڈیا از توہین مذہب. وہاں کے ایکسٹریمسٹ آپ کو قتل کر دیتے ہیں, آپ کو ختم کر دیتے ہیں. دے ڈو ناٹ لائک یو اسپیکنگ اگینسٹ ہندوازم اور انڈیا ان انڈیا. تو یہاں جو جین زی ہے اس کو یہ سمجھ جانا, اور انڈین فورسز, یہاں جو جین زی ہے ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو نریٹو پاکستان کے اندر, ایک چیز ہوتی ہے آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو, وہ آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, میری بھی رہی ہے اور بڑی کلیئر ہے بھی, لیکن پولیٹیکل ایفیلیشن کلٹ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. کلٹ مطلب نو اینٹی اسٹیٹ اور ایسا نریٹو جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا, آپ کو پاک فوج, پاکستان کی فورسز نے بچانا ہے. تو اس نریٹو کو تو کلیئر کر لیں کہ ہمیں کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کو, اب پھر میں لانچ ہو گیا ہوں گا, کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا, بس واٹس سو ایور دا کاز میں بھی. بالکل. اس میں ہمیں بھی وحدانیت رکھنی ہے, اس پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بھی ہم نے جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن کروانا ہے, اور سب سے بڑھ کے پاکستانیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد کچھ اور. زبردست. آپ کو خود ذاتی طور پہ کتنے % یہ لگتا ہے کہ انڈیا دوبارہ حملہ کرے گا؟ انڈیا دوبارہ حملہ ابھی نہیں کرے گا, لیکن انڈیا کر سکتا ہے. مطلب مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ انڈیا نے اس جنگ میں ہار ہو گئی ہے, اور 1900 اور ہوئی ہے, پاکستان کو فتح ہوئی ہے, کلیئر. 1965 کی جنگ میں جب انڈیا ہارا تھا تو اس نے فوراً کاؤنٹر اٹیک 71 میں کیا تھا, اور 71 میں اس نے ملک توڑ دیا, وہ جیت گیا, اور وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھا رہا. پھر کارگل اور 2025 تک جو بڑی وار ہوئی ہے جس میں آپ کی بیسز تک اٹیک ہوئی ہیں, وہ تو 25 ہوئی ہے. صحیح. اب وہ ہارا ہے اور پوری دنیا کے سامنے انڈیا کی ہو گئی ہے تھو تھو. اب وڈے چودھری کو پڑی ہیں تازی تازی چڑھنے, ٹھیک ہے, یہ زیادہ عرصہ صبر نہیں کرے گا. اب یہ ڈائریکٹ شاید وار آن ابھی کرے بھی نہ, یہ آپ کے ملک میں سورش کو ہوا دے گا. یعنی کہ آپ کے اندر جو پہلے یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کرتا ہے آپ کے مختلف پروونسز میں, آپ کا نریٹو بلڈ کرتا ہے اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ, یا
بغاوت کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے. بغاوت کیا ہے؟ اسٹیٹ کے اگینسٹ یا آبویسلی پاک فوج جس نے ہمیں بچایا ہے, پاک فوج زندہ باد, ٹھیک ہے. اب وہ ایک نریٹو جو بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس میں شدت لے کر آئے گا. اور جتنی جلدی اگر یہاں ہمارا کلٹ مائنڈ سیٹ یہاں بچوں کو تعلیم نہ دے سکے اور وہ نہ سمجھے اور انہوں نے یونٹی اور وحدانیت پر بلیو نہ کیا, اتنی ہی جلدی یہ پلٹے گا. اور دس ٹائم ود مچ مور پاور اینڈ مچ مور انٹرنیشنل سپورٹ. یہ چیز سمجھیں, اس ٹائم موقع ایسا تھا کہ ادھر سے وہ فلسطین والا ایشو تھا, پھر ٹرمپ نے دورہ کرنا تھا, واحد مسلم نیوکلیئر پاور تھی پاکستان. کیسے پاسبل تھا کہ ٹرمپ وہاں دورے کر رہا ہوتا اور ادھر انڈیا جو ہے واحد مسلم نیوکلیئر پاور پر میزائل داغ رہا ہوتا اور جنگ چلی ہوتی. ماحول ایسا بن گیا کہ وہ ہار گیا. لیکن نیکسٹ ٹائم اگر مزید یہ پولیٹیکل سورس چلتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو نیکسٹ ٹائم وہ دیر نہیں لگائے گا. یہ بات تو جیسے 18 مئی تو میں نے بھی آپ کو ڈیٹ بتائی نا آج, کہ بھائی ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے دوبارہ کرنا ہے, سندور 2 کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں, بقول ان کے جو ہمارے مدرسے ہیں وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں وہ کہیں وہاں ٹیررزم میں یوز ہوتے ہیں, اور یہ وہاں آ کے ان مدرسوں کو اٹیک کرتے ہیں, جو ان کا بالکل جھوٹا نریٹو ہے, فالس, بالکل جھوٹا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے نا مودی کہ بجائے اس کے کہ ہم نے وہاں سرجیکل سٹرائکس کی تو پاکستان ہمارا ساتھ دینے کی بجائے, یعنی ہم تمہارے ساتھ مل کے مسجدوں کو میزائل مارنے کی بجائے ہم پہ ہی حملہ کر دیا. تو ان کا دماغ بالکل ہی گوبر ہے. تو اب اس گوبر دماغ کو چنڈے بھی پڑی ہیں, تو اب وہ اور سٹے آئے ہوئے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی دے ول اگین کاؤنٹر اٹیک ویری سون. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. لیکن پس منظر اب اندر سے بدلے گا. اگر ہم اندر سے مضبوط ہوئے, ہماری معیشت مضبوط ہوئی. مجھے بتائیں, امریکہ کا اتنا استقبال ہونا یا سعودی عرب میں ٹرمپ کا جانا اور یہ سب کچھ معیشت کی گیم ہے نا. سعودیہ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے, پیسوں کی کئی بلین ڈالرز کی گیم ہے. اگر آپ رافیل انڈیا نے کیا یہ غبارے پھلا کے یا وہ جو ہے چھلیاں بھون کے خریدے ہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی معیشت اسٹرانگ ہے. اور انہوں نے یہ سارا پیسہ اپنے آئی ٹی سیکٹر سے کمایا ہے. وہی آئی ٹی سیکٹر پھر رافیل بھی خریدتا ہے. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ایک طرف آپ گالیاں بھی دیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو دیں جو پاکستانیت کی بات کریں, یا وہ جو آپ کی جانیں بچائیں آپ ان کو گالیاں بھی دیں, پھر آپ معیشت کو بھی اسٹرانگ نہ ہونے دیں, آپ ملک کو ویک بھی کریں, اور پھر آپ کہیں رافیل سے جا کے لڑو بھی. ٹھیک ہے, ظلم رہے اور امن بھی ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ پاسبل. اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم پوری قوم جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ, پاک فوج کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ کھڑے, اور ہوئے بھی. آپ نے دیکھا بہت سارا عوام تو کھڑی ہوئی ہے, عوام کھڑی ہوئی. اور جس طرح کا اعتماد بحال ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب عوام میں پاک فوج کی اس کارکردگی کے بعد, شاید اس سے پہلے وہ والا اعتماد نہیں تھا کہ جنگ ہوگی تو کیا ہوگا. اور آئندہ بھی ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے اپنی فوج پہ, اپنے اداروں پہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. لیٹس ایٹ دی اینڈ آف یور پوڈ کاسٹ سے پاکستان اینڈ پاک فورسز اینڈ پاکستانی عوام زندہ باد. زندہ باد. سر تھینک یو.